یدن عین ساق وجہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یدن، وجہ، عین، ساق، نفس کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں 5 باتیں سمجھنا اور ماننا ضروری ہے۔ نمبر 1، ان کلمات سے مراد اعضاء نہیں۔ نمبر 2، یہ کلمات صفات ہیں۔ نمبر 3، یہ صفات متشابہات ہیں۔ نمبر 4، ان کلمات متشابہات کا معنی ہمیں معلوم نہیں، ہم ان کے معنی کو اور مفہوم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ نمبر 5، ان کلمات کا جو معنی بھی ہو مخلوق وغیرہ کی مشابہت سے پاک ہے۔ یعنی یدن جب عام طور پر استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے ہاتھ، ساقن استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے پنڈلی، وجہن کا استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے چہرہ، عین استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے آنکھ۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ یدن آیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، لفظ عین آیا ہے فاصنع الفلک بأعیننا، ساقن آیا یوم یکشف عن ساقن، نفس آیا انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ یہاں یدن، عین، ساقن، وجہ، نفس کا معنی ہاتھ، پنڈلی، چہرہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یہاں 5 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ ان کلمات سے مراد یہاں اعضاء نہیں ہے، یہ کلمات صفات ہیں، صفات متشابہات ہیں۔ ان کلمات متشابہات کا معنی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، ان کا جو بھی معنی ہے وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ ہاں کبھی کبھی بوقت ضرورت ان کا معنی درجہ گمان میں کر لیا جاتا ہے، جب کسی بندے کو بات سمجھ نہ آئے، بات سمجھانے کے لیے۔ مثلا یدن کا معنی قدرت کر لیا جاتا ہے، اللہ کی قدرت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ کی طاقت کے نیچے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہے، طاقت ان کے ساتھ ہے۔ اور عین کا معنی حفاظت، نگرانی، وجہ کا معنی ذات، نفس کا معنی ذات، ساقن کا معنی قوت اور طاقت اور شدت۔ تو یہ معنی درجہ گمان میں ہے، درجہ یقین میں نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ید اللہ فوق ایدیہم میں ید کا معنی یقیناً ہاتھ ہی ہے، یہ تو کہنا ہی نہیں، یہ تو صفت ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہنا ید کا معنی قدرت ہی ہے، یہ بھی نہیں کہنا۔ ہاتھ تو ویسے نہیں کہنا کہ وہ عضو ہے، اللہ اعضاء سے پاک ہے، اعضاء تو جسم کے ہوتے ہیں۔ اور قدرت کا معنی یقینی بھی نہیں کرنا، گمان کے درجے میں ہے۔ بہرحال جب یہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوں تو ذہن نشین فرما لیں کہ یہ کلمات صفات متشابہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تقدیس، اللہ تعالیٰ موجود ہیں مگر موجود ہونے میں مخلوق کی طرح جسم کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں مگر بولنے میں مخلوق کی طرح زبان کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں مگر سننے میں مخلوق کی طرح کان کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں مگر دیکھنے میں مخلوق کی طرح آنکھ کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی پاک ہے، یعنی نہ تو ذات مخلوق کی طرح ہے نہ صفات مخلوق کی طرح ہے۔ مخلوق میں جب بھی کوئی مخلوق سنے وہ سننے میں کان کی محتاج ہے، کان کے بغیر کیسے سنے؟ مخلوق میں جب بھی کوئی دیکھے، دیکھنے میں آنکھ کی محتاج ہے، آنکھ کے بغیر کیسے دیکھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں ہے، سننے میں کان کے محتاج نہیں۔
مخلوق جب بھی بولے زبان کی محتاج ہے، زبان کے بغیر کیسے بولے، لیکن اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور بولنے میں مکان کے محتاج نہیں۔ مخلوق نے جب بھی کہیں رہنا ہے تو جسم کے ساتھ رہنا ہے، جسم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ذات جسم کی محتاج نہیں ہے، بغیر جسم کے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پاکیزہ ہے، اللہ کی صفات بھی پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وجود اور ظہور، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوقات کی پیدائش سے پہلے موجود تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے موجود تھیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے فنا ہونے کے بعد رہے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہیں گی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب مخلوق کو وجود ملتا ہے۔ مثلا جب مخلوق موجود نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی خالق تھے اور صفت خلق کے ساتھ متصف تھے۔ ہاں جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو صفت خلق کا ظہور ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ متکلم تو پہلے سے تھے اور صفت کلام کے ساتھ متصف تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو اس وقت صفت کلام کا ظہور ہوا ہے۔ اس لیے صفات کا وجود الگ چیز ہے اور صفات کا ظہور الگ چیز ہے۔ یہ بات پہلے بھی سمجھائی جا چکی ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا کسی صفت کے ساتھ متصف ہونا، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا ظاہر ہونا۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہے، لیکن صفت کلام کا ظہور کب ہوگا؟ جب کسی سے کلام فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں، لیکن جب مخلوق کے ساتھ صفت جڑتی ہے تو صفت کا ظہور ہو جاتا ہے، وگرنہ صفت اپنے وجود میں ازلی ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال غیر معلل بالاغراض، کسی چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ اس چیز کی مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ صمد اور بے نیاز ذات ہے، اور کسی چیز کا محتاج ہونا اس کی شان بے نیازی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا فرماتے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کی اپنی کوئی غرض نہیں، اللہ کی کوئی حاجت نہیں کہ جو مخلوق کے پیدا کیے بغیر ہو نہیں سکتی تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرمائیں، مخلوق کو کوئی چیز عطا فرمائیں، اپنے کسی صفت کا ظہور فرمائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی اغراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز نہیں فرماتے، ہاں مخلوق کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ صفات کا ظہور فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیماری یا موت دیتے ہیں تو یہ خوف نہیں ہوتا کہ جس کو بیماری یا موت دے رہا ہوں وہ میرا نقصان کر سکتا ہے یا اس کے عزیز و اقارب مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی خوف کے بیماری موت دیتے ہیں، کیونکہ خوف ہونا عجز کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور عجز سے پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت دیں تو اللہ کا مفاد نہیں، اللہ بیماری دیں تو کسی کا خوف نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی دیں تو اللہ کی حاجت اور غرض نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو موت دیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں، کسی کو دولت دیں اللہ کی ذاتی ضرورت نہیں، اللہ کسی کو فقیر کریں تو خوف اور ڈر نہیں ہے کہ میں جس کو بیماری دے رہا ہوں اس کے تعلق والے میرا کچھ بگاڑیں گے، جس کو موت دے رہا ہوں اس کے تعلق والے میرا کچھ کر لیں گے، جس کو فقر دے رہا ہوں یہ مجھے ڈرا دھمکا لیں گے، الیاذ باللہ ان کا قبیلہ کنبہ میرا کچھ بگاڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی خوف نہیں، خوف اسے ہے جو عاجز ہو۔ اللہ تعالیٰ تو عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اور قادر مطلق ہے،
قدیر ہیں، طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں۔ تقدیر علم الہی اور امر الہی کے مجموعہ کا نام ہے، یعنی اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے اور وہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ علم الہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرمانے سے پہلے یہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ امر الہی ہے۔ تقدیر کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت زیادہ غلطیاں واقع ہو رہی ہیں، بہت زیادہ غلطیاں واقع ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں چونکہ اللہ نے لکھا ہے تو یہ ہو کر رہنا ہے، اور بعض سمجھتے ہیں کہ انسان کو جب طاقت ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا اپنا مال ہے، اس کا اپنا منہ ہے، کون روک سکتا ہے اس کو؟ ایسی بات نہیں۔ تقدیر کا معنی سمجھیں، تقدیر علم الہی اور امر الہی کے مجموعہ کا نام ہے۔ علم الہی یعنی اللہ کے علم میں ہے، میں اس بندے کو اختیار دوں گا تو یہ بندہ اپنے اختیار سے فلاں کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ کام کرے گا۔ اب یہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے اور اس کا یہ پابند ہے، لکھا ہوا تو ہے، اس کی پابندی تو کرے گا۔ چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے اختیار دینا ہے، اس نے اپنے اختیار سے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ ایسے ہی کرے گا، یہ امر الہی۔ تو تقدیر صرف علم الہی کا نام نہیں، تقدیر صرف امر الہی کا نام نہیں، بلکہ علم الہی اور امر الہی دونوں کا نام ہے۔ تقدیر خیر، تقدیر شر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو بندہ کے نفس اور خواہش اور مزاج کے موافق ہو، ان کو تقدیر خیر، اور جو فیصلے نفس، خواہش، مزاج کے خلاف ہوں انہی تقدیر شر کہتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے اپنی ذات کے اعتبار سے خیر ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمنت بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، میں تقدیر شر بھی مانتا ہوں، تقدیر خیر بھی مانتا ہوں۔ تقدیر خیر اور شر کا معنی یہ نہیں ہے کہ بعض تقدیریں اچھی ہوتی ہیں، بعض بری ہوتی ہیں، بعض فیصلے اللہ کے اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں، نہ، ہرگز یہ نہیں۔ تقدیر خیر و شر کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعض فیصلے جو بندے کے نفس اور خواہش کے موافق ہے، تقدیر شر جو بندے کی نفس اور خواہش کے موافق نہیں۔ مثلا ایک شخص کی شادی ہوتی ہے، اب اس کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے، اولاد ہو گئی، اب یہ اولاد اللہ نے دی ہے لیکن اس پر بندہ بہت خوش ہے، 6 ماہ بعد اس کو موت آ جاتی ہے، اب یہ موت بھی اللہ نے دی ہے لیکن بندہ اس پر پریشان ہے۔ تو جب اولاد ملی اس پر نفس کو خوشی تھی، جب اولاد فوت ہوئی اب نفس کو تکلیف ہے، مزاج کے خلاف ہے، دکھ ہے۔ تو وہ فیصلے جو انسان کی طبیعت کے موافق ہوں، تقدیر خیر، اور وہ فیصلے جو انسان کی طبیعت کے موافق نہ ہوں، وہ ہے تقدیر شر۔ ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ ہماری طبیعت کے موافق ہوں ہم تب بھی مانتے ہیں کہ صحیح ہے، ہماری طبیعت کے موافق نہ ہوں ہم تب بھی مانتے ہیں صحیح ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہے، اللہ کا ہر فیصلہ خیر والا ہے، لیکن ہمیں اس خیر کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں خیر ہے کیا۔ بعض خیروں کا پتہ دنیا میں چل جاتا ہے اور بعض خیروں کا پتہ موت کے بعد حشر میں چل جائے گا۔ سردی ہے، بچے کو باپ روکتا ہے باہر مت جاؤ، باہر کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو باپ اس کو ڈانٹ دیتا ہے، بس اوقات کچھ پٹائی بھی کر دیتا ہے۔ اب یہ بچے کی طبیعت کے خلاف ہے، لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوگا اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ فلاں بچہ سردی میں گیا، بخار ہو گیا، مجھے باپ نے روکا تو میں بچ گیا، اب اگر والد مجھے نہ روکتا تو میں اس وقت بیمار ہوتا، ہسپتال میں ہوتا،
آج فلاں اتنی مجھے بیماری لگ جاتی کہ شاید میں صحت مند بھی نہ ہوتا، اب اس کو باپ کے فیصلے سمجھ آ رہے ہیں نا. تو میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ ہماری طبیعت کے موافق ہو تب بھی بہتر ہے، طبیعت کے موافق نہ ہو تب بھی بہتر ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے ہر فیصلہ بہتر ہے، لیکن جو طبیعت کے موافق ہو اسے تقدیر خیر کہتے ہیں، جو طبیعت کے موافق نہ ہو اسے تقدیر شر کہتے ہیں. اللہ کا عدل و فضل، اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں، بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں، البتہ بندوں کے بعض افعال اضطراری ہیں جن میں بندوں کے ارادے اور اختیار اور خواہش و رغبت کا دخل نہیں ہوتا، اور کچھ افعال اختیاری ہیں جن میں بندے کے طبعی شوق، رغبت یا طبعی نفرت اور کراہت کا دخل ہوتا ہے. ان اختیاری افعال میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر جزا، اور جو برا کام کرے گا اس پر سزا ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس گنہگار کو چاہے معاف کر دے. ایک اللہ کا عدل ہے، قانون، ایک اللہ کا کرم ہے، فضل ہے. جب بندے کو اللہ نے اختیار کیا، بندہ اختیار سے گناہ کرتا ہے، اس گناہ پر سزا ملے، یہ اللہ کا قانون عدل ہے. اور گناہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے، یہ اللہ کا قانون کرم ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کرم کا معاملہ ہی فرماتے ہیں. عدل کریں تو کون ہے جو اللہ کے دربار سے بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. ہر چیز کا وجود اور عدم اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے. ہر چیز کی کیفیت، خاصیت اور اس کی تاثیر کا ہونا بھی اسی کے اختیار میں ہے. وہ مسبب الاسباب ہے. کائنات کے اسباب اسی کی مخلوق ہیں. اسباب کی سببیت بھی اس کی مخلوق اور اس کی مشیت کے تابع ہے. دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، یعنی انسان کا دنیا میں جو کام ہوتا ہے وہ اسباب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اسباب بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائے ہیں. اللہ چاہے تو چیز کو بغیر اسباب کے وجود دے دے. آدم علیہ السلام کو وجود ملا ہے، ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں. حضرت اماں حوا کو وجود ملا ہے آدم کی پسلی سے، وہاں تو باپ تھا ہی نہیں. وہ ماں اور باپ کا تصور جو ملاپ کے وہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود دیا حضرت مریم کے پیٹ سے، وہاں باپ کا وجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اسباب دیتے ہیں، اسباب پر نتیجہ دیتے ہیں. نتیجہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اس نتیجے کے لیے اسباب بھی اللہ ہی دیتے ہیں. اللہ چاہے تو اسباب میں تاثیر رکھیں، چاہے تو اسباب میں تاثیر نہ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں. جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں. کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخفی اور پوشیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو آئندہ ہو وہ بھی جانتے ہیں. کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو. کائنات میں ایک درخت کا پتا نہیں جو حرکت کرے اللہ کے علم میں نہ ہو. کائنات میں ایک قطرہ پانی کا نہیں جو برسے اور خدا کے علم میں نہ ہو. میں تو اس سے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں، کائنات کا پتا نہیں جس کو حرکت اللہ کے علاوہ کوئی اور دے. کوئی ایک قطرہ نہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور برسائے. تو جب سب چیزیں اللہ ہی کرنے والے ہیں تو اللہ کے علم میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ مختار کل ہے. اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے. مومنین اور صالح لوگوں کو جزا، جبکہ کفار اور فساق کو سزا دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کو اختیار ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے، وجود ختم ہو گیا. بڑے بڑے آئیں گے، وجود مٹ جائے گا. کوئی اللہ کی ذات کے مد مقابل نہ آ سکا، نہ آ سکے گا، نہ آ سکتا ہے. اللہ کے اختیارات کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو دیے بھی نہیں. یہ بھی عقیدہ نہ رکھنا کہ رزق کا اختیار فلاں کو دے دیا ہے
اولاد کا اختیار فلاں کو دے دیا ہے، لہذا فلاں سے اولاد مانگ لیں، فلاں سے رزق مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں، قادر مطلق ہیں، اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یہ اختیارات خدا پاک نے بانٹے ہوئے نہیں ہیں کہ فلاں کو اس کا اختیار ہے، فلاں کو اس اختیار ہے۔ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، فرشتہ مخلوق ہے، ولی مخلوق ہے، نبی مخلوق ہے، اور مختار کل صرف خالق ہے، مخلوق مختار کل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ جب کوئی مکان اور جگہ موجود نہ تھی اللہ تعالیٰ تب بھی تھے۔ اب جب کہ مکانات اور جگہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ اب بھی ہے، اور جب کوئی جگہ اور مکان نہیں ہوگی، جب کوئی جگہ اور مکان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تب بھی ہوں گے، حتیٰ کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ موجود ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص جگہ میں ہے، جگہ میں ہے۔ ہر جگہ موجود ہونے کا معنی کہ جب جگہیں نہیں اللہ تعالیٰ تب بھی تھے، اب جگہیں ہیں اللہ تعالیٰ اب بھی ہے، جب جگہ نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ تب بھی ہوں گے۔ کائنات کا کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے بھی ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ میں دلائل دے چکا ہوں، آیات بھی، احادیث بھی، اکابرین کے حوالے بھی، ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات بھی۔ ahnamedia.com پہ جائیں، سنیں، پڑھیں، دیکھیں، آپ کے سامنے سب دلائل آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔